السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی بھائی مجھے یوم عاشورہ کے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں یا پھر 10 کے ساتھ ہم 9 کا روزہ رکھیں یا اکیلی 9 کا روزہ رکھیں یا 10 کے ساتھ ساتھ ہم 11 کا روزہ رکھیں۔ تو یہ مکمل ڈیٹیل بھائیو میں نے احادیث کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور ڈسکرپشن کے اندر بھی انشاءاللہ میں تحریر کر دوں گا، تو میری مکمل گفتگو کو آپ نے سننا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد میں انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 1162 نمبر روایت ہے۔ ابتدائی اسلام میں یوم عاشورہ کا روزہ فرضیت کا درجہ رکھتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کی فرضیت ساقط ہو گئی، تاہم فضیلت برقرار ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اس کے بعد اس روزے کی وجہ کیا بنی تھی، کس وجہ سے یہ روزہ رکھا جاتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 2004 نمبر روایت ہے، اور صحیح مسلم کی جو الفاظ ہیں 1130 نمبر یہ روایت ہے۔ جمہور کے نزدیک یوم عاشورہ سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن ہے۔ یہ شرح صحیح مسلم للنووی کے اندر 8 نمبر جلد ہے اور 12 نمبر صفحے میں یہ موجود ہے لفظ۔ یہودیوں کی مخالفت مگر کس طرح کی جائے، مگر کیسے کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ یہود و نصارہ کی تعظیم و تکریم کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعُ، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 1134 نمبر روایت ہے۔ قائدین کرام، اس سلسلے میں تقریباً 3 موقف معروف ہیں۔ 3 موقف اس میں جو معروف بیان کیے جاتے ہیں آج کل، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تینوں کو دلیلوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گا، تو آپ نے میری اس گفتگو کو، میری آگے جو بات ہے اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سننا ہوگا۔ تینوں موقف میں نے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا موقف جو ہے، صرف 9 محرم کو روزہ رکھا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے، 3 موقف ہیں۔ سب سے پہلا موقف کہ 9 محرم کو روزہ رکھا جائے۔ درج والا حدیث میں اسی پر دلیل ہے۔ نیز اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عاشورہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم محرم کا چاند دیکھ لو
تو دن شمار کرتے رہو اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 1133 نمبر روایت ہے۔ 11 اور 33 یہ موقف رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مرفوع حدیث اور صحابی کے قول سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ روزہ صرف 9 محرم کا رکھا جائے، اور اس سے یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ بہرحال، اور دوسرا موقف رکھنے والے لوگوں کا کہ روزہ 10 محرم کو رکھنا چاہیے، البتہ یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملانا چاہیے۔ یہ دوسرا موقف۔ ان کی دلیل یہ ہے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، لہٰذا ایک دن پہلے یا بعد کا بھی روزہ رکھو۔ یہ مسند احمد کے اندر جلد نمبر 1 کا 241 نمبر اس کا صفحہ، اور حدیث نمبر جو مسند احمد کی ہے وہ 2154 نمبر حدیث ہے، اور ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ روایت داؤد بن علی کی وجہ سے ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت سے 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کا استدلال درست نہیں ثابت۔ تاہم 9 اور 10 کی وضاحت تیسرے موقف میں آ رہی ہے۔ تیسرا موقف، 9 اور 10 محرم کے 2 روزے رکھنا مستحب ہیں۔ بھائیو غور کے ساتھ، یہ بھی میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ ان کے دلائل درج ذیل ہیں، یہ کچھ میں دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دلیل نمبر 1، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے اور اس کا خوب اہتمام فرماتے۔ جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو نہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا، اور نہ اس کا خاص کوئی اہتمام کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 1128 نمبر روایت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، عاشوراء یوم العاشر، عاشوراء محرم کا 10واں دن ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 3 نمبر جلد اور 59 نمبر یہ صفحہ ہے، اور یہ سند بھی صحیح ہے، اور جمہور کے نزدیک بھی یہی مسلم ہے کہ یوم عاشوراء جو ہے وہ 10 محرم کو ہوگا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ عاشوراء 10 محرم ہے تو درج بالا حدیث سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے سے کبھی منع نہیں فرمایا تھا، لہٰذا اس کی ممانعت پر محض عدم سے استدلال درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے 9 محرم کو بھی عاشوراء قرار دیا ہے تو یہ صرف عاشوراء 10 محرم سے نسبت کی بنا پر کہا ہے، کیونکہ وہ 9 اور 10 محرم کے روزے کے قائل ہیں، جیسا کہ آگے میں اور بیان کروں گا۔ پہلے میں نے دلیل نمبر 1 پیش کی، اب دلیل نمبر 2۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ آئے تو انہوں نے عاشوراء کے دن خطبہ دیا، پھر فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اے مدینہ والو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ اس دن کے بارے میں فرما رہے تھے، یہ عاشوراء کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا، لیکن میں روزے سے ہوں، لہذا تم میں سے جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کو نہ رکھے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، 1129 نمبر روایت ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عاشوراء کے روزے سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ عہد صحابہ میں بھی 10 محرم کا روزہ مشروع تھا، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کو ہی روزہ رکھا تھا۔ دلیل نمبر 3، یوم عاشوراء کے روزے سے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، یعنی یہود کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھو۔ یہ سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر 4 نمبر جلد ہے، 287 نمبر یہ صفحہ ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ہے، 7869 نمبر یہ روایت ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے درج ذیل امور کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1،
آپ کے نزدیک عاشورہ صرف 9 محرم نہیں بلکہ 9 اور 10 محرم ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 2، 10 محرم کا روزہ مشروع و مسنون ہے۔ نمبر 3، یہود کی مخالفت کرنے کی غرض سے 9 محرم کا روزہ بھی مشروع ہے۔ نمبر 4، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بعض روایات میں اور آپ کے اپنے ایک قول میں صرف 9 محرم کا ذکر ہے، جبکہ درج والا قول میں 9 اور 10 دنوں کا، مثلا 9 محرم اور 10 محرم دونوں کا ذکر آیا ہے۔ لہٰذا اسی قول پر فتویٰ و عمل ہوگا، کیونکہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں اور عدم ذکر سے استدلال اہل علم کو لائق نہیں ہے۔ دلیل نمبر 4، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عشت انشاء اللہ الی قابل صمت التاسع مخافۃ ان یفوتنی یوم عاشوراء۔ اگر آئندہ سال تک زندگی ہوئی تو میں انشاءاللہ 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، اس اندیشے کے پیش نظر کہ مجھ سے یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت نہ رہ جائے۔ یہ موجم القبیر للطبرانی کے اندر یہ روایت ہے، 10,817 نمبر ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ یوم عاشوراء 10 محرم ہے، وہاں یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت و اہمیت بھی واضح ہے۔ قائدین کرام، فہم سلف صالحین کی روشنی میں ہمارے نزدیک یہی راجح ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ تو میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، میں نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تمام احادیث آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو بھائیوں ان تمام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 9 اور 10 کا ثابت ہے، اور 11 والی جو حدیث ہے 10 کے ساتھ 11 کو ملانا وہ ضعیف ہے، وہ کوئی راجح نہیں ہے بات۔ تو اس لیے یہ تمام بھائی ذہن نشین کر لیں بھائیوں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ 1 سال جو پچھلا سال ہے اس کے گناہ جو ہیں اس کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، تو اس لیے ہم کو 9 اور 10 محرم کا روزہ ضروری رکھنا چاہیے۔ تو بھائیوں یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔